अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 202 के लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी। ये प्रिंसिपल्स जो है ये हमें जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और समाजी नशोनुमा को समझने में मदद देते हैं। ये जो आज का लेक्चर है ये इसमें मैंने मॉड्यूल नंबर 9 से मॉड्यूल 28 तक के तमाम लेक्चर्स को एक ही लेक्चर में यकजा कर दिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने इस कंप्लीट टॉपिक को एक ही लेक्चर में सम अप कर दिया है। ठीक है, तो ये लेक्चर आप मेरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आप इस लेक्चर से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली, तो चलें शुरू करते हैं कि नशोनुमा में तब्दीलियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंजेस। इंसानी नशोनुमा एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। पैदाइश से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इंसान मुख्तलिफ जिस्मानी, जहनी और जज्बाती मराहिल से गुजरता है। मिसाल के तौर पे कि अगर एक न्यू बॉर्न है तो वो पहले सर को संभालना सीखता है, फिर बैठने, चलने और दौड़ने की जो सलाहियतें हैं वो हासिल करता है। ठीक है, इसी तरह जहनी और जज्बाती नशोनुमा भी वक्त के साथ ही आगे बढ़ती हैं। ठीक है, फिर है कि नशोनुमा एक मुसलसल अमल है। नशोनुमा किसी एक मरहले पर रुकती नहीं है, बल्कि एक मरहला दूसरे की बुनियाद बनता है। जैसे बच्चे जो है वो पहले हाथ पांव हिलाना सीखते हैं, फिर गिरफ्त मजबूत करते हैं। ठीक है, पकड़ने के बाद चलने की महारत आती है। ठीक है, इसी तरह से फिर सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए पहले छोटे मोटर स्किल्स में थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, थोड़ी महारत आ जाती है, तो उसके बाद ही फिर वो अपना अगला स्टेप ले पाते हैं। ठीक है, ये उसूल बताता है कि नशोनुमा एक तरतीब में आगे बढ़ती है। ठीक है, फिर है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट, यानी कि इब्तदाई नशोनुमा बाद के मुकाबले में ज़्यादा अहम है। ज़िंदगी के इब्तदाई साल इंसानी नशोनुमा के लिए सबसे ज़्यादा अहम होते हैं। इब्तदाई माहौल बच्चे की पैदाइशी सलाहियतों पर गहरा असर डालता है। पॉजिटिव ख़ानदानी ताल्लुकात, मुआवन वालिदैन, मुतहरिक और सीखने वाला माहौल, ये सब बच्चे के जहनी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा में मददगार साबित होते हैं। नशोनुमा फितरी मैचुरेशन और सीखने का नतीजा है। ठीक है, नशोनुमा फितरी और माहौलियाती दोनों अवामिल से मुतासिर होती है। मैचुरेशन जो है ये वो कुदरती और बायोलॉजिकल तब्दीलियां हैं जो वक्त के साथ आती हैं। लर्निंग्स ये वो महारतें होती हैं जो माहौल और तजर्बे से हासिल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा लिखने की महारत तभी सीख सकता है जब उसके हाथ और दिमाग के बीच एक मैच्योर्ड कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, उसके दिमाग के अजलात इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो जाएं कि वो कलम को कंट्रोल कर सके। ठीक है जी। फिर है कि द डेवलपमेंट प्रोसेस इज प्रेडिक्टेबल। ठीक है, इंसानी नशोनुमा एक मुकर्ररा तरतीब में होती है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सेफलोकॉर्डियल प्रिंसिपल, यानी कि सर से पाँव की तरफ जो है वो डेवलपमेंट होती है, तरक्की हो रही होती है। यानी पहले सर और चेहरे की हरकत पर कंट्रोल आता है, फिर हाथ और बाजू हरकत करना सीखते हैं और आखिर में टांगों और पैरों की महारत आती है। ठीक है, फिर आ जाता है प्रॉक्सिमल डिस्टल प्रिंसिपल, यानी जिस्म के मरकज से बैरूनी आज़ा की तरफ तरक्की। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड्स। यानी इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि रीढ़ की हड्डी पहले नशोनुमा पाती है, फिर बाजू और हाथ। ठीक है, बड़े मोटर स्किल्स जैसे हाथ फैलाना पहले आते हैं, फिर छोटे स्किल्स जैसे चीज़ें वगैरह होल्ड करना ये बाद में आती हैं। ठीक है, फिर है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी अमूमी से मखसूस तरक्की। बच्चे जो हैं पहले पूरा हाथ इस्तेमाल करते हैं, फिर 2 उंगलियों से चीज़ें पकड़ना सीखते हैं। ठीक है, इब्तदाई हरकत बेतरतीब होती हैं, बाद में कंट्रोल शुदा और मकसदी हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि पहले एक जनरल चेंज आता है उसमें। ठीक है, कि जस्ट वो अपनी एक थंब या फिंगर की मदद से कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं उससे पकड़ना, और फिर जब इसकी स्किल इनकी डेवलप हो जाती है तो फिर वो अपनी पूरी ग्रिप
کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں کہ پورے ہاتھ سے وہ گرپ کرنا شروع کرتے ہیں چیزوں کو. ٹھیک ہے. پھر نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ دیر آر انڈیویجول ڈفرینسز ان ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, نشو و نما میں انفرادی فرق ہوتا ہے. تمام بچوں میں نشو و نما کا ایک عام انداز ہوتا ہے, لیکن ہر بچہ اپنی رفتار سے نشو و نما پاتا ہے. کچھ بچے جلدی چلنا سیکھتے ہیں, کچھ دیر سے چلنا سیکھتے ہیں, کچھ بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کم ایکٹیو ہوتے ہیں, پیسو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرق قدرتی ہوتا ہے اور یہ جینیٹک ہوتا ہے, یہ اپنے انوائرمنٹ سے متاثر ہو کے جو ہے وہ بچے میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے کہ بچہ ایک مکمل شخصیت کے طور پر نشو و نما پاتا ہے. دا چائلڈ ڈیولپس ایز اے یونیفائڈ ہول. بچے کی کسی بھی ایک صلاحیت میں ترقی کا اثر دوسری صلاحیتوں پر بھی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ذہنی نشو و نما کا تعلق جسمانی صحت سے ہے. جسمانی صحت جذباتی کیفیت کو متاثر کرتی ہے اور تعلیمی کامیابی اور خاندانی ماحول جذباتی استحکام پر اثر ڈالتے ہیں. یعنی کہ اگر بچہ فزیکلی کمزور ہو تو اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ بھی متاثر ہو سکتی ہے. نیکسٹ پرنسپل جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ ڈیولپمنٹ فالوز این آرڈرلی پروسیس. یعنی کہ نشو و نما ایک منظم عمل میں آگے بڑھتی ہے. بچہ جو ہے پہلے بیٹھنا, پھر کھڑا ہونا اور آخر میں چلنا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے. بچے پہلے بے معنی آوازیں نکالتے ہیں, پھر الفاظ بولنا سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے بیبلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ ورڈ سیکھتے ہیں بولنا, اور ہر مرحلہ ایک مقررہ ترتیب میں آتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایک پرنسپل ہو گیا. نیکسٹ پرنسپل اس کا ہے کہ ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیسز ان اسٹیجز. ٹھیک ہے. یعنی کہ نشو و نما مختلف مراحل میں ہوتی ہے. فرسٹ اسٹیج اس کا آ جاتا ہے کہ پری نیٹل اسٹیج, یعنی قبل از پیدائش مرحلہ. تقریباً 9 ماہ پر مشتمل ہوتا ہے یہ ڈیوریشن, اور جسمانی اعضاء کی تشکیل اور ذہنی نشو و نما اس ڈیوریشن میں تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر سیکنڈ اسٹیج آ جاتا ہے انفینسی کا. اس میں پیدائش سے 2 سال تک کا وقت ہوتا ہے. بچے کی اس میں جسمانی نشو و نما بہت تیز ہوتی ہے, وہ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنا سیکھتے ہیں. تھرڈ اسٹیج اس میں آ جاتا ہے بیبی ہوڈ کا, یعنی کہ بچپن جو کہ 2 سے 6 سال تک کی عمر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بنیادی موٹر اسکلز اور خود مختاری جو ہے وہ اس میں بچے کو حاصل ہوتی ہے. پھر جو ہے آ جاتا ہے بچپن کے ابتدائی اور درمیانی عمر, یعنی کہ ارلی اینڈ لیٹ چائلڈہڈ. یہ 6 سے لے کے 13 سال تک کے بچے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی بچپن میں سیکھنے اور سماجی تعلقات بنتے ہیں, اور بعد کے جو بچپن ہے اس میں تعلیمی ترقی اور دوستوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے ایڈولسنس, یعنی کہ بلوغت کا ٹائم, جو 12 سال یا اس سے بڑے بچے کا ہو جاتا ہے. اس میں جسمانی نشو و نما تیز, جبکہ ذہنی اور سماجی پختگی آہستہ آہستہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ اسٹیجز تھیں بچے کی لائف میں جو آتی ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس پرنسپل ہے وہ ہے کہ ایچ ڈیولپمنٹل اسٹیج ہیز یونیک کیریکٹرسٹک. یعنی ہر نشو و نما کے مرحلے کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایک یونیک خصوصیت ہوتی ہے. تو اس میں یہ کہ 2 سے 3 سال کے بچے غصے کے اظہار میں شدت دکھاتے ہیں, جو اس عمر کے لیے عام ہے. ٹھیک ہے. نوجوانوں میں ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کی وجہ سے ان کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گئی. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ جو پرنسپل ہے وہ ہے پیریڈز آف ایکسیلریٹڈ اینڈ ڈیسیلریٹڈ گروتھ. صحیح. یعنی کہ نشو و نما میں تیزی اور سستی کے ادوار ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچپن میں ترقی تیز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسکول کے سالوں میں ترقی کی رفتار کم ہوتی ہے, اور پھر جب بلوغت والا ٹائم آ جاتا ہے, ایڈولسنس کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس میں پھر سے تیز رفتار ترقی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہے کہ نشو و نما جو ہے وہ وراثت اور ماحول سے متاثر ہوتی ہے. یعنی کہ ڈیولپمنٹ از انفلوئنسڈ بائی ہیریڈیٹی اینڈ انوائرمنٹ. وراثت جسمانی اور ذہنی خصوصیات کی بنیاد فراہم کرتی ہے, جبکہ ماحولیاتی عوامل جیسے تعلیم, خاندان, ثقافت یہ شخصیت اور رویے اور ذہانت پر اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
پھر نیکسٹ ہمارے پاس جو پرنسپل ہے وہ ہے کہ ڈیولپمنٹ پروسیڈز ایٹ ڈفرینٹ ریٹس آف ڈفرینٹ بیہیویئرس، یعنی نشو و نما مختلف رفتار سے ہوتی ہے. اس میں کیا ہے کہ کچھ مہارتیں جو ہیں، کچھ اسکلز جلدی سیکھ لی جاتی ہیں اور کچھ دیر سے. بچپن میں یادداشت تیزی سے بڑھتی ہے، اور جبکہ جو بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے اس میں جو ہے مجرد سوچنے اور فیصلہ سازی کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ اور ڈیسیژن میکنگ کی جو اسکلز ہیں اس میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے کہ آج کے اس ٹاپک کو اگر میں سمرائز کر دوں بالکل، تو یہ ہے کہ انسانی نشو و نما اور ترقی کے اصولوں کو سمجھ کر اساتذہ، والدین اور جو بھی کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ بچوں کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. ہر بچہ منفرد ہوتا ہے اور نشو و نما ایک منظم لیکن انفرادی عمل ہے. آج کے اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے پرنسپلز آف ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی، اور اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 14 پرنسپل ہیں جن کو ہم نے ان ڈیٹیل سمجھا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر نمبر 4 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کے اندر میں اس ٹاپک کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہو، پسند آیا ہو تو یہ ویڈیو ضرور آپ لائک کیجیے گا. آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہوں، کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے جب میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتی ہوں تو. اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.